کس لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں؟ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ ہیں روزے کے بارے میں جاننے کے لیے. تو روزے کے بارے میں ہمیں کہاں سے ملتا ہے جاننے کو؟ ہے کہاں سے؟ کلام سے. تو کلام جب چلے تھے گھر سے تو دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ چلو کلام اج لے جائیے نال جتوں سی پتہ چلے گا یا ایک کاپی لے جائیے کتاب لے جائیے. نہیں خیال آیا دل سے؟ نہیں خیال دل سے آیا کہ ایک کلام تو سانو روزے کے بارے ملنا ہے یا یہ جاننا ہے تو اسی یہ کتاب نہ لے جائیے تاکہ جدوں سانو دسیا جائے تو اسی نشان لا لیے. کم از کم نشان کدے لا لیے تاکہ بعد سے دیکھ سکیں. ذہن چو سارے ذہن چو سب تو چھیتی جڑی ہے کیڑی شے ختم ہوندی ہے یا بھول؟ اسی سب تو چھیتی کیڑی شے بھول رہے ہیں؟ خدا دے کلام میں سب جواب بھی دینا نا پھر آگے چلتے جاؤں. سب تو چھیتی یا سب تو جلدی اسی کیڑی شے بھول رہے ہیں؟ خدا دے کلام چنگیاں گلاں، خدا دے کلام دی گلاں. اس لیے جدوں کسی سیمینار شرکت کریے یا جائیے تو کتاب کوشش کرنی کہ کاپی ایک نال سے لے جائیے تاکہ لکھ سکیے. کچھ گلاں جڑیاں نویاں ہون اچھیاں لگن یا فائدہ مند لگن انہوں نے اسی لکھ سکیے تاکہ پھر بھی کدی جدوں ویکھیے پڑھیے تو انہوں ویکھیے تو انہوں پڑھ سکیے دیکھ سکیے کہ یہ گلاں جڑیاں نے ساڈا کیتیاں گئیاں سن روزے دے بارے دعا دے بارے خیرات دے بارے. تو آج بابو جی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں دعا کے بارے میں روزے کے بارے میں اور جو ہے خیرات کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ ہمارے طریقے سے. آج جب ہم روزے کی تاریخ پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم روزے کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا حوالہ جو ہے ہمیں تکوین کی کتاب میں روزے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خدا نے کہا جاتا ہے کہ روزے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی. تو انسان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب خدا نے انسان اس آسمان اور زمین کو بنایا آدم اور ہوا سے. جب آسمان اور زمین کو بنایا گیا اس کے بعد خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا تو وہیں پر خدا نے انہیں ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا. تکوین کی کتاب کے 30 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند آدم اور ہوا سے فرماتا ہے کہ مگر جو درخت باغ کے درمیان میں ہے خدا نے صرف اس کی بابت ہمیں حکم دیا. یہ ہوا جو ہے وہ شیطان کو بتا رہی ہے کہ خدا نے اس کی بابت ہمیں حکم دیا ہے کہ پھل نہ کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تو خدا نے انہیں پھل کھانے سے منع کیا. تو روزے کا مطلب بھی یہی ہے کہ منع کیے ہوئے خاص وقت میں مقررہ وقت پر کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور فاقہ کشی کرنا ہے. تو یہ روزے کا مطلب. روزے کے لفظ پر غور کریں. روز آ کر ان دنوں میں ہم اپنے گناہوں پر روتے ہیں پچھتاتے ہیں ماتم کرتے ہیں خدا سے معافی مانگتے ہیں اور خدا کو بھی دیکھیں. خدا بھی جب ایک انسان اپنے گناہ پر پچھتاتا ہے توبہ کرتا ہے تو خدا بھی اسے معاف کرتا ہے. تو روزے کے یہ ایام جو ہے وہ توبہ کے ایام ہے اپنے گناہوں پر ماتم کرنے کے ایام ہے اپنے گناہوں پر رونے کے ایام. فیروز اللغت جو کہ اردو کی کتاب ہے اردو کے الفاظ کی تشریح میں کی جاتی ہے اس کے مطابق بھی روزہ جو ہے وہ مقررہ وقت پر کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے. یہودیوں کے نزدیک روزہ اندرونی غم اور ماتم کا
بیرونی نشان جو ہے وہ روزہ ہے کہ انسان گناہ کی حالت میں ہے، پریشان ہے، ماتم میں ہے، دکھ میں ہے، تو اس کے لیے وہ فاقہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے۔ غم اور دکھ جو ہے وہ انسان کے اندر اور فاقہ کشی باہر، تو اسے جو ہے وہ روزے کا نام دیا گیا ہے۔ مسیح روزہ خود انکاری کا نام ہے، اور یہ ہمارے لیے روز ان 40 دنوں میں ہم سادگی کی طرف، سنجیدگی کی طرف اور خدا کے پاک کلام کی طرف، توبہ کی طرف اور تبدیلی کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے یہ ایام جو ہے وہ روز کرنے کے ایام ہے، روز کے، سنجیدگی کے، غم کے اور دکھ کے ایام۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں مارا گیا ہے یا ہمیں مجبور کیا گیا ہے، خوشی کے ساتھ ہم اس موسم میں داخل ہوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے پاس بھی دیکھیں کہ اختیار بھی تھا، اور اس کے پاس اس بات کی پورا خدا کے پاس یہ وقت بھی تھا، اور خدا چاہتا تو آزمائشوں پر پورا اتر کر بڑی آسانی کے ساتھ دنیا کو فتح کر سکتا تھا، دنیا کو حاصل کر سکتا تھا۔ اور دیکھیں شیطان بھی اس کے پاس آ کر اسے آزماتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو تجھے ایسا یہ مل جائے، اگر تو یہ کام کرے گا تو اس کے بدلے میں تجھے یہ مل جائے۔ لیکن خدا ان تمام آزمائشوں کو، ان تمام پیشکش جو اسے دی گئی، ان سب کو ٹھکراتا ہے اور اپنے لیے کون سے راستے کے انتخاب کرتا ہے؟ یسوع مسیح نے کون سے راستے کے انتخاب ہمارے لیے کیا؟ صلیبی راستے کے انتخاب، جو کہ دکھ کا راستہ تھا، اذیت کا راستہ تھا، غم کا راستہ تھا، لیکن اسی راستے پر چلنے سے انسانیت کی بقا تھی، اسی راستے پر چلنے سے انسانیت کی بحالی تھی، اسی راستے پر چلنے سے انسان نے زندگی پانی تھی۔ تو خدا نے اس راستے کا انتخاب کیا، اور ہمیں بھی ان دنوں میں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے ساتھ اس کے دکھوں میں شریک ہوں، اور اس غم اور اس دکھ کا تجربہ کریں جو خدا نے ہماری خاطر سہی۔ تو یہ ہمارے لیے روز ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کبھی ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ روزے جو ہے وہ ہماری کلیسیا میں آئے کیسے جو ہے وہ شامل ہوں گے، یا 40 کا ذریعہ کیوں؟ بائبل مقدس میں آگے چل کر دیکھیں گے کہ بہت سارے روزوں کا ذکر ہے، 1 دن کے روزے کا بھی، 2 دن کے روزے کا بھی، 3 دن کے روزے کا بھی، 7 دن کے روزے کا بھی، 14 دن کے روزے کا، 21 دن کے روزے کا اور 40 دن کے روزے کا ذکر جو ہے وہ آج ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے۔ لیکن کیوں 40 روزے جو ہے وہ ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں، یا ہمیں جو ہے فاطمہ کیتھولک کلیسیا نے ہمارے لیے 40 روزے جو ہے وہ کیوں مقرر کیے ہیں؟ تو روزے جو ہے وہ ہماری کلیسیا میں کیسے ان کا یہ آئے، یا کیسے یہ ہماری کلیسیا میں شامل ہو؟ ابتدائی کلیسیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کلیسیا آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئی۔ کلیسیا نے اپنی جڑیں جو ہے وہ روم اور ارد گرد پھیلانا شروع کی، لیکن اس وقت نیرو بادشاہ جو ہے وہ کلیسیا پر، ابتدائی مسیحیوں پر انتہائی ظلم کرتا ہے، کلیسیا کو ختم کر دینا چاہتا ہے، لوگوں کے شہروں کے شہر، قصبوں کے قصبے جو ہے وہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اور لیکن ابتدائی مسیحی ایمان میں اس قدر کامل تھے، ایمان میں اس قدر مضبوط تھے کہ وہ دکھوں اور اذیتوں کے باوجود بھی اپنے ایمان سے ڈگمگائے نہیں، اپنے ایمان میں مضبوطی کے ساتھ وہ قائم رہے۔ اور اس کے بعد نیرو دور جب ختم ہوتا ہے اور 312ویں عیسوی صدی میں قسطنطین روم کا بادشاہ بنتا ہے، اور قسطنطین وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے مسیحیوں کو آزادی دی، اور اس طرح سے 313 عیسوی صدی میں روسوں کو باقاعدہ مسیحی مذہب کا
حصہ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ چوتھی صدی سے باقاعدہ طور پر مسیح مذہب میں روزہ کا وجود جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے 313ویں صدی میں ہی کلیسیا میں روزے جو ہے باقاعدگی کے ساتھ رکھنے شروع ہو گئے، لیکن اس وقت جو ہے وہ 5 دن کا ایک روزہ ہوتا تھا۔ کتنے دن کا؟ 5 دن کا ایک روزہ۔ تو جو بھی انسان روزے رکھتے تھے وہ 5-8 روزے ہوتے تھے، 40 دن کے 40 ہی تھے، لیکن 8 روزے ہوتے تھے۔ 5 دن کا جو بھی روزہ رکھتا تھا وہ 5 دن کا روزہ رکھتے تھے، 5 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور ابتدائی کلیسیا میں ہفتے کا اور اتوار کا دن بھی اس میں ان روزوں میں شامل نہیں تھا۔ اور دی داخے ایک ڈاکومنٹ ہے، اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا جب خدا یسوع مسیح کے بعد جو ہے وہ کلیسیا قائم ہونا شروع ہوئی تو اس وقت بھی روزے کا وجود وہاں پر موجود تھا۔ اور ابتدائی کلیسیا کے لیے بدھ اور جمعے کا روزہ جو ہے وہ لازمی تھا اور فرض تھا کہ تمام لوگوں نے روزہ جو ہے جمعے کے دن اور بدھ کے دن رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے ابتدائی کلیسیا میں 4 صدی میں روزے جو ہے وہ ابتدائی کلیسیا میں شروع ہو گئے، اور یہ روزے جو ہے خاص طور پر ساری کلیسیا کے لیے بھی تھے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو مسیحیت میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ مسیحیت میں داخل ہونے کے لیے بھی روزہ رکھنا، 40 دن تک روزہ رکھنا ضروری تھا۔ اور اسی لیے 9 مریض جو کہ بپتسمہ کے خواہش مند تھے ان کو بھی روزہ رکھنا لازمی تھا، تاکہ پاک جمعرات، پاک جمعے اور اس نائٹ کی عبادت میں بھرپور طریقے سے وہ شامل ہو، اور پھر ان کو بپتسمہ کا سیکرمنٹ دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے یہ 40 کے عدد جو ہے وہ ابتدائی کلیسیا میں 4 صدی سے جو ہے وہ شامل ہو۔ اور آگے ہم خدا کے پاک کلام میں جب دیکھتے ہیں کہ 40 کا عدد ہماری پاکما کیتھولک کلیسیا میں کیوں شامل ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں پہلا حوالہ جو ہے وہ خروج کی کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خروج کی کتاب کے 34ویں باب کی 28ویں آیت میں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ موسیٰ خداوند کے پاس 40 دن اور 40 رات رہا، اور نہ وہاں پر روٹی کھائی اور نہ پانی پیا، اور اس نے عہد کا کلام یعنی 10 احکام جو لوہوں پر لکھے تھے خدا نے اسے عطا کی۔ تو پہلا حوالہ جو ہے وہ 40 کے عدد کا ہمارے پاس خروج کی کتاب میں سے ہے کہ حضرت موسیٰ پہاڑ پر 40 دن کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ نہ کچھ انہوں نے کھایا اور نہ ہی کچھ انہوں نے وہاں پر پیا، بلکہ 40 دن کا روزہ رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا حوالہ الیاس نبی کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے۔ الیاس نبی کوہ حوریب پر 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ ملوک کی کتاب میں اس کا حوالہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ الیاس نبی حوریب کے پہاڑ پر 40 دن تک رہے، اور وہاں پر انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ اور یہ پہلا ملوک اس کے 19ویں باب کی 8ویں آیت میں درج ہے، اور لکھا ہے کہ تب وہ اٹھا اور کھایا پیا۔ انہوں نے پہلے کھایا پیا، اور اس کے بعد 40 دن تک اور 40 رات تک خدا کے پہاڑ حوریب پر چلتا رہا۔ 40 دن پہلے وہ کھاتے پیتے ہیں، انہوں نے کھایا پیا، بڑھیا کے پاس جو صافت کی بڑھیا تھی اس کے پاس وہ رہے، اور وہاں سے کھا پی کے اٹھے، اور پھر 40 دن تک انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ دوسرا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے کہ الیاس نبی جو ہے وہ 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسرا حوالہ جو ہم سب کو معلوم ہے، جس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل میں اس کا حوالہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لوکا 4 باب اس کی 2 آیت میں، کہ خدا یسوع مسیح
روح کی ہدایت سے بیابان کو گئے اور 40 دن تک شیطان سے آزمائے جاتے رہے، اور ان دنوں میں اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ تو یہ 40 کے عدد کے 3 حوالے جو ہے ہمیں بائبل مقدس میں سے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس لیے خدا یسوع مسیح نے جب 40 دن کا روزہ رکھا تو پاک ماں کیتھولک کلیسیا نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ ہم بھی عیسٹر کی تیاری سے پہلے 40 دن کا روزہ رکھیں، تاکہ دعا، روزہ اور خیرات کے ذریعے سے ہم ایک بڑی عید کے لیے، جو کہ ہمارے ایمان کی عید ہے، جو ہماری زندگی کی ہماری نجات کی عید ہے، اس میں ہم پاک صاف ہو کر پاکیزگی حاصل کر کے اس میں شامل ہو سکیں۔ اسی خداوند میں میرے عزیز بھائی بہنوں، اسی طریقے سے نکایا کی کونسل میں آخری جو نکایا کی کونسل ہے، اس میں اس بات کو حتمی طور پر شامل کر دیا گیا کہ 40 روزے جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری کلیسیا کے لیے مقرر ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک جو ہے یہی رواج جو ہے وہ ہماری کلیسیا میں رائج ہے کہ ہم 40 روزے رکھتے ہیں۔ ان 40 دنوں میں اتوار کا دن شامل نہیں۔ اتوار کا دن چونکہ خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے، اسی لیے اس دن کو ہم منی ایسٹر کہتے ہیں، کیونکہ اتوار کے دن خدا یسوع مسیح مردوں میں سے کیا ہوئے تھے؟ جی اٹھے تھے، اس لیے وہ دن خوشی و شادمانی کا دن، وہ دن خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے۔ اس لیے اتوار کا دن پاک ماں کیتھولک کلیسیا نے روزوں میں شامل نہیں کیا، اور اس لیے ہم سوموار سے لے کر پیر سے لے کر ہفتے تک روزہ رکھتے ہیں، اور اتوار کے دن ہم چھٹی کرتے ہیں، یا اتوار کا روزہ جو ہے وہ کلیسیا میں شامل نہیں۔ اور اسی طرح سے تکوین کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں دن کو خدا نے کیا ٹھہرایا تھا؟ مقدس ٹھہرایا تھا، پاک ٹھہرایا تھا، اور اس لیے ہم اتوار کے دن روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بائبل مقدس میں بہت سارے روزوں کا ذکر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، تو ان روزوں میں سے سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ ہمیں قصات کی کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے، جب ایک دن کا روزہ ہمارے سامنے بیان کیا گیا۔ تو قصات کی کتاب کے 20ویں باب کی 26ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ تب قصات کی کتاب اس کا 20ویں باب کی 26ویں آیت میں ایک دن کے روزے کا ذکر ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ تب بنی اسرائیل کے سب لوگ اوپر کو گئے اور بیتل میں آئے اور روئے اور خداوند کے سامنے وہاں پر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پورے ایک دن کا روزہ جو ہے وہاں پر رکھا ہے، خداوند کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کی قوم خداوند کے حضور آتی ہے اور ایک دن کا روزہ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اور اس طرح سے دوسرا والا سیول، اس کے پہلا سیول اس کے 7 باب کی 6 آیت میں جو ہے وہ بھی موجود ہے، تو وہ بھی آپ گھر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا والا ہے جہاں پر ہمیں ایک دن کے روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رات کے روزے کے بارے میں ہمیں دانیل کی کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دانیل جب غار میں ہے، جب قید میں ہے، تو وہاں پر یہ ایک رات کا روزہ رکھتا ہے، فاقہ کشی کرتا ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ دانیل 6 باب اور اس کی 18ویں آیت میں ہمیں یہ حوالہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تب یہ دانیل پہلا باب اس کی 12ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ دانیل رات پر
फाका करता है और खुदा से दुआ करता है। तो एक दिन के एक रात के रुस्से के जिक्र जो है हमें बाइबल मुकद्दस में देखने को मिलता है। फिर आसर जब अपनी पूरी कौम के लिए आज़ादी के लिए लड़ती है और इस सारी कौम 3 दिन का रोज़ा रखती है, और आसर उसके 4 पाप की 16वीं आयत में हमें 3 दिन के रोज़े के बारे में मिलता है। जब वो अस्तीर ने हुक्म दिया, मरदकाई को ये जवाब दिया कि जा शोषण और सब यहूदियों को जमा कर। सारी कौम इकट्ठी होती है और कि मेरे लिए रोज़ा रखें और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाएं और ना कुछ पिए। तो बाइबल मुकद्दस में हमें 3 दिन के रोज़े का जिक्र भी मिलता है कि यहूदी कौम जब वो गुलामी में थी, कैद में थी, आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो उस वक्त आसर अपनी पूरी कौम को जमा करती है और वो 3 दिन का रोज़ा रखते हैं। इसी तरीके से 7 दिन का रोज़ा जो है उसका जिक्र सैमुएल नबी की किताब के 31वें बाब में हमें देखने को मिलता है कि सैमुएल नबी जो है वो हुक्म दे रहा है कि 7 दिन का रोज़ा बनी इस्राएल कौम रखे। तो ये 13वें बाब 31वें बाब की 13वीं आयत में हमें इसके बारे में देखने को मिलता है कि उन्होंने 7 दिन का रोज़ा रखा, पर इस कौम ने 7 दिन का रोज़ा रखा है। तो हमने 1 दिन के रोज़े के बारे में देखा है, 3 दिन के रोज़े के बारे में, 1 रात का रोज़ा है, 7 दिन का रोज़ा है, और इसी तरीके से रसूलों के अमाल में हमें 14 दिन के रोज़े के बारे में बताया गया है। रसूलों का अमाल उसके 27वें बाब में 27वें बाब की 33वीं आयत से हमें 14 दिन के रोज़े के बारे में बताया गया है। लिखा है कि और जब दिन चढ़ने लगा तो पौलुस ने सबकी मिन्नत की कि कुछ खाएं और कहा कि आज 14 दिन हो गए हैं, तुमने अमीदो बेन की हालत में फाकों पर फाके खींच कर कुछ नहीं खाया पिया है। तो वो अपनी कौम, अपने लोगों से मिन्नत करते हैं जो उसके साथ साथी हैं कि अब 14 दिन हो चुके हैं, 14 दिन की हालत, 14 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, तो अब वक्त है कि वो कुछ खाए पिए और अपने 14 दिन के रोज़े को तोड़े या 14 दिन के रोज़े को खत्म कर। और इसी तरीके से दानियल की किताब में हमें 21 दिन के रोज़े का जिक्र जो है वो भी देखने को मिलता है। और दानियल उसके 10वें बाब की 3री आयत से हमें 21 दिन के रोज़े का जिक्र जो है वो देखने को मिलता है। लिखा है कि इन दिनों में दानियल हफ्ते तक मातम करता रहा और ना इन दिनों में वो लजीज खाना खाता था, ना गोश्त, ना मैं मेरे मुंह में जाए, और ना मैं तेल मलता था, जब तक कि पूरे 3 हफ्ते गुस्सा ना गया। तो 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन के रोज़े का जिक्र जो है वो हमें दानियल की किताब के 10वें बाब में देखने को मिलता है। और 40 दिन का रोज़ा तशरीह उसके 9वें बाब की 9वीं आयत में, और मुकद्दस के इंजील के 2 बाब में हमें 40 दिन के रोज़े का जिक्र, मुकद्दस लूका के इंजील के 2 बाब में हमें 40 दिन के रोज़े का जिक्र जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से 40 का अदद जो है वो कैथोलिक कलीसिया ने अपने लिए मुस्तफीद और मुस्लिम समझा है, और इस तरीके से हमारी कलीसिया में 40 का रोज़े जो है, 40 अयाम के रोज़े जो है वो शामिल हो गए। और बाइबल मुकद्दस में नामालूम दुरानी के रोज़े का जिक्र भी आया है कि नामालूम दुरानी का रोज़ा जो है वो भी लोग रखते हैं, और इसका जिक्र हमें रसूलों के अमाल के 13वें बाब में देखने को मिलता है कि जब और इसके अलावा मुकद्दस मत्ती के इंजील में भी है,
جب یوحنا کے شاگرد خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم اور یہودی اکثر روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس بات کے لیے روزہ رکھتے تھے. تو کہا گیا کہ یہ نامعلوم دورانیے کا روزہ ہے، کہ شاید وہ طہارت کے لیے یا کسی مقصد کے لیے یا دعا کے لیے یا پاکیزگی کے لیے جو ہے وہ خاص دن یا خاص وقت پر روزہ رکھتے تھے. تو اس طریقے سے مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بھی روزے کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ خدا کے پاک کلام میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جس طرح ہم دیکھا کہ روزوں کی بہت ساری قسمیں، بہت ساری دن بھی ہیں، اسی طریقے سے روزوں کی بہت ساری قسمیں جو ہے وہ بھی خدا کے پاک کلام میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی قسم جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ مقدس متی کے انجیل کے 4 باب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نام عام روزے کہ لوگ پرانے زمانے میں بھی اور بہت سے دوسرے مذہب کے لوگ بھی عام دنوں میں بھی روزے جو ہے وہ رکھتے ہیں، طہارت کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے زندگی کے کسی مقصد کو پانے کے لیے یا اپنے زندگی کے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھی عام دنوں میں بھی روزے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے جزوی روزوں کا ذکر جو ہے ہمیں دانیل کی کتاب کے پہلے باب میں دیکھنے کو ملتا ہے. جزوی روزے، ان روزوں میں کسی خاص چیز سے پرہیز کیا جاتا ہے اور مقررہ ایام میں خوراک کی مقدار میں کمی کر دی جاتی ہے. تو اس کا ذکر دانیل کی کتاب کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دانیل نبی جب قید میں تھا تو وہ بادشاہ سے درخواست کرتا ہے کہ ہم گوشت وغیرہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہاں پر غلاموں کو گوشت وغیرہ دیا جاتا ہے تو وہ گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کہ ہمیں گوشت وغیرہ کھانے کو نہ دیا جائے بلکہ ہمیں ساگ پات سبزی جو ہے وہ کھانے کو دی جائے. تو یہ جزوی روزے ہیں کہ وہ خوراک میں کمی کرتے ہیں. اور مکمل روزے جو اسرا کی کتاب میں درج ہے 10ویں باب کی 6 آیت میں مکمل طور پر کھانے پینے سے پرہیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اور لکھا ہے کہ اسرا خداوند کے گھر کے سامنے اٹھا اور یونان بن علی شیب کی کوٹری میں داخل ہوا اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا کیونکہ وہ جلاوطنی کے فرزندوں کے گناہ کے باعث نوحہ کرتا تھا. تو نوحہ کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، خدا سے رحم کی التجا کرنے کے لیے اسرا نبی جو ہے وہ مکمل روزے کا اعلان کرتا ہے کہ نہ کچھ کھائے گا اور نہ کچھ پیے گا اور خدا سے دعا کرے گا. تو یہ مکمل روزے ہیں جن کا ذکر ہمیں اسرا کی کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور محکوم الفطرت روزے 10ویں شرح کی کتاب میں جو حضرت موسیٰ نے رکھے جب وہ 40 دن تک پہاڑ پر گئے اور انہوں نے وہاں پر 40 دن کا روزہ رکھا، نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا. جماعتی روزوں کا ذکر ہمیں شعیب کی کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ پوری جماعت پر روزے جو ہے وہ فرض ہے. اور شعیب اس کے 2 باب کی 15ویں سے 16ویں آیت میں جماعتی روزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. سیہون میں نرسنگا پھونکو، روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو. تو یہاں پر پوری جماعت کو، پوری کلیسیا جو ہے اسے روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا سب چھوٹے بڑے سب پر روزہ فرض ہے، سب اکٹھے ہوں اور خدا کے لیے روزہ رکھیں، دعا کریں، مقدس محفل فراہم کریں اور خدا کی حمد و ستائش کریں. اور اسی طریقے سے قومی روزے، یہ بھی ساری قوم کو حکم دیا گیا ہے. نہمیہ اس کے 9ویں باب کی 1 آیت میں قومی روزوں کا ذکر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پوری قوم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ
خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، خدا سے معافی مانگنے کے لیے پوری قوم روزہ رکھے۔ خصوصی روزے خاص طور پر کبھی کبھار ضرورت کے وقت جو ہے یہ روزے رکھے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مقدس متی کی انجیل میں ہمیں یہ حوالہ دیکھنے کو ملتا ہے جب یوحنا کے شاگرد خدا یسوع سے پوچھتے ہیں کہ ہم اور یہودی اکثر روزہ رکھتے ہیں تو تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ تو یہ خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ روزے جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں پرانے عہد اور نئے عہد میں تقریباً 316 دفعہ روزے کا ذکر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اسی طریقے سے 509 دفعہ بائبل مقدس میں دعا اور روزے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، روزہ جو ہے وہ کتنے لفظوں سے مل کر بنا ہے؟ روزہ کتنے لفظوں سے مل کر بنا ہے؟ کتنے لفظوں سے؟ 4 لفظوں سے، رے اور واو اور سے اور شے۔ ہاں جی، تو کہا گیا ہے کہ رے سے مراد ہے کہ اب ان دنوں میں خاص طور پر اپنے گناہوں سے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے، اپنے گناہوں کو خیر بات کہتے ہیں، اپنی زندگی کی کمیوں کو خیر بات کہتے ہیں، رکنا، رک جانا ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو رویہ اپنایا ہوا ہے، اس رویے سے، اس کام سے، اس راستے سے رک کر خدا کی طرف منہ موڑنا ہے۔ تو رے سے رکنا ہے کہ اپنے گناہوں سے رک جانا ہے، وے سے واو سے وقت دینا ہے۔ کسے وقت دینا ہے؟ کسے وقت دینا ہے؟ خدا کو وقت دینا ہے، خدا کے پاک کلام کو وقت دینا ہے، خدا کی تعلیم کو وقت دینا ہے، خدا کے احکامات کو وقت دینا ہے۔ تو ان دنوں میں دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر دنیاوی چیزوں کو خیر بات کہنا ہے یا ان کو کم سے کم وقت دینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت کسے دینا ہے؟ خدا کو وقت دینا ہے، اور زے سے زور حاصل کرنا ہے، زور خدا سے زور مانگنا ہے، خدا سے قوت مانگنی ہے کہ ہمیں گناہوں پر غالب آنے کی قوت عطا کرے، زور بخشے کہ ہم اپنے گناہوں سے پیچھے چھڑوا سکیں۔ نہیں، کبھی کبھی جو گناہ ہیں، کبھی کبھی دیکھیں کہ ہماری کچھ ایسی بری عادتیں ہیں جو ہماری زندگی میں اس طرح سے شامل ہو جاتی کہ ان سے پیچھے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بہت دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ ہم نہ چاہتے ہوئے بہت ساری غلطیاں اور گناہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ تو ایسی غلطیوں کے لیے، ایسے گناہوں کے لیے خدا سے ان دنوں میں زور مانگنا ہے کہ خداوند مجھے اپنی قوت عطا کرے، خداوند مجھے پاک روح کی قوت عطا کرے تاکہ میں اپنے گناہ سے چھٹکارا پا سکوں، اپنے گناہ سے رہائی پا سکوں۔ اور چھوٹی جو یہ ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، خدا سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ خدا مجھے ہدایت دے تاکہ میں اس کی راہوں کو دیکھ سکوں، میں اس کی راہوں کو پہچان سکوں، میں اس کی زندگی بخش پاکلام کو سمجھ سکوں۔ تو روزہ جو ہے وہ اپنے گناہوں سے رکنا ہے، خدا کو وقت دینا ہے، خدا سے معافی، خدا سے قوت حاصل کرنا ہے، اور خدا سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، جیسے ہم نے پہلی تلاوت میں پڑھا کہ میری پسند کا روزہ کیا ہے؟ میری پسند کا روزہ کیا صرف بھوکا رہنا ہے؟ خدا کی پسند کا روزہ یہ ہے کہ صرف بھوکا رہنا چاہے؟ خدا کی پسند کا روزہ یہ ہے؟ خدا کی پسند کا روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں، بلکہ بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ ہم اندرونی اپنی اندرون پر بھی زیادہ توجہ دیں، اپنی زندگی پر، اپنے کردار پر، اپنے بول چال پر، اپنے دیکھنے پر بھی ہم توجہ دیں۔ تو اس لیے پاپا اعظم پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ ان دنوں میں ہمیں شریر الفاظ اپنانے، دوسروں کو تکلیف دہ الفاظ جو ہے وہ ان سے پرہیز کرنا ہے، اور دوسروں کے لیے میٹھے بول بولنے۔ دوسروں کو اگر کوئی آپ کو تکلیف بھی دے رہا ہے تو اس کے ساتھ
ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ ہمارے روزے کا روحانیت ہے، یا اس کا جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ خدا کو پسند ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شکر گزاری سے پر رہنا ہے، ان دنوں میں ہمیں شکر گزاری سے پر رہنا ہے، اداسی کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ وہ اداسی جو ہم نے خود پال رکھی ہے، وہ اداسی جو ہم نے خود اپنی زندگی کے گرد جسے دعوت دے رکھی ہے، اس سے خیر بات کہنا ہے اور خدا کی شکر گزاری کہنا ہے۔ تسالونیکی کے خط میں کیا لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، دعا کرو اور خوش رہو۔ تو ان دنوں میں ہمیں شکر گزاری کا روزہ جو ہے وہ بھی رکھنا ہے، صبر سے پر رہنا ہے اور غصے کا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک بڑی آزمائش ہم پر آتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، نہیں، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ جو ہے وہ ہمارے ماتوں پر، ہماری شکل، ماتوں کی شکل پر غصے کی لہر جو ایک دم سے آ جاتی ہے۔ ان دنوں میں صبر کا روزہ رکھنا ہے کہ خداوند مجھے صبر دے تاکہ میں اپنے غصے پر کنٹرول کر سکوں، اپنے غصے پر قابو پا سکوں، اور امید سے پر رہنا ہے اور مایوسی کا روزہ رکھنا ہے، مایوسی کو خیر بات کرنا ہے۔ میرا توکل اور میرا بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر۔ اگر میرا توکل، میرا بھروسہ خدا پر ہے تو میری زندگی میں مایوسی آ نہیں سکتی، مایوسی نہیں آ سکتی۔ پھر ان دنوں میں پاپا اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں امید سے پر رہنا ہے اور مایوسی کا روزہ رکھنا، مایوسی کو خیر بات کرنا ہے، اور دوسروں کا ہمدرد بننا ہے اور خود غرضی کا روزہ رکھنا ہے، صلح بنانی ہے اور رنجشوں کا روزہ رکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خاص بات ہے کہ ان دنوں میں ہمیں رنجشوں کو دور کرنا ہے۔ غصے کو اگر دور کر لیں اور رنجشوں کو دور کر لیں تو دیکھیں کہ دنیا میں کتنی خوشحالی آ جائے اور رشتے کتنے بحال ہو جائیں، زندگیاں کتنی خوشحال ہو جائیں، خاندان کتنے آباد ہو جائیں اگر ہم رنجشوں کو دور کر لیں۔ ان دنوں میں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم صلح کو اپنائیں، رنجشوں کو دور کریں، دلوں سے نفرتوں کو دور کریں، دلوں سے قدورتوں کو دور کریں، تاکہ ہماری زندگیاں، ہمارے خاندان بحال ہو سکے۔ تو یہ روزے کی روحانیت ہے جو ہمیں پاپا یاسر بیان کرتے ہیں کہ بھوکے رہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندرون پر، اپنے ایمان پر، اپنی روحانیت پر، اپنے کردار پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسیح نام میں میرے عزیز بھائیو بہنوں، اب ہم تھوڑا سا روزے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ روزے کے بارے میں بہت سارے سوالات جو ہیں ہمارے سامنے کیے جاتے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ، پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی مذہبی تعلیم کی جو کتاب ہے یا قانون ہے، اس کے مطابق 1251 سے 1253 کا جو آرٹیکل ہے، قانون ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ 14 سال سے 60 سال کی عمر کے جو افراد ہیں، اگر وہ صحت مند ہیں، بالغ ہیں، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ان پر نہ صرف روزہ رکھ سکتے ہیں بلکہ ان پر روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ کون سی عمر سے؟ 14 سال سے 60 سال کی عمر کے لوگ جو ہے ان پر روزہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش جو ہے موجود ہے کہ اگر وہ پرہیز کرنا چاہے تو وہ روزہ، اگر نہیں رکھنا چاہتا تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور روزے کے دورانیے کے حوالے سے بڑی ایک کنفیوژن جو ہے وہ ہماری کلیسیا میں موجود ہے، بائبل مقدس میں۔ اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی شہادت یا ایسے کوئی بھی ٹائم نہیں ملتا جہاں پر بتایا گیا ہو کہ روزہ کب رکھنا ہے اور کس وقت ہمیں کھولنا ہے۔ تو بائبل کی تعلیمات میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن کیتھولک کلیسیا کی تعلیمات کے مطابق روزے کے دورانی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ روزے کے دورانی کے حوالے سے روزے کی مدت کے بارے میں بائبل مقدس میں کوئی معلومات موجود نہیں ہے۔
पुराने अहदनामे में रोजे की मुद्दत और असबाब और नवीयत के मुताबिक जो है वो वक्त मुख्तलिफ रहा है। वहाँ पर एक दिन के रोजे का जिक्र है, हफ्ते के रोजे का जिक्र है और 7 दिन के रोजे का जिक्र है, लेकिन वक्त नहीं बताया गया कि कब उन्होंने रखा और कब उन्होंने खोला। बहरहाल यहूदी कैलेंडर में यहूदी शरीयत के मुताबिक शरई रोजा जो है वो एक शाम से शुरू होता है और दूसरी शाम पर खत्म होता है। तो इसी तरीके से कदीम कलीसिया भी इसी रवायत को अपनाती है, इसी रवायत पर अमल करती है और एक शाम से दूसरी शाम तक का रोजा रखती है। बाद में अभी कलीसिया में इस्तिलाह जो है वो की गई है, लेकिन टाइम के हवाले से हमें फिर भी नहीं बताया गया, लेकिन एक इस्तिलाह ये की गई है कि जो लोग 12 घंटे का रोजा रखना चाहते हैं, क्योंकि पाक मुकद्दस कलीसिया में 24 घंटे के रोजे का जिक्र है एक शाम से दूसरी शाम तक। तो जो लोग 12 घंटे का रोजा रखना चाहते हैं वो सुबह सूरज तुलू होने से पहले खा पी सकते हैं, जो भी खाना पीना चाहते हैं वो खा पी सकते हैं और सूरज के गुरूब होने के बाद अपना रोजा जो है वो खोल सकते हैं। सूरज की चढ़ने से पहले, सूरज के तुलू होने से पहले खा पी कर रोजा रख सकते हैं और सूरज के गुरूब होने पर अपना रोजा जो है वो